اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 آیتیں سورہ توبہ کی ہو چکی ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ دو آیتیں اس کا تلاوت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ سن لیں۔ ان عدت الشہور، ان بے شک پختہ بات ہے کہ عدت الشہوری گنتی مہینوں کی، عدہ گنتی، الشہور مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے ہاں 12 شہرن 12 مہینے ہیں۔ بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات جس دن اس نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو پیدا کیا، منہا ان میں سے 4 حرم 4 محترم مہینے ہیں، 4 عزت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم یہ دین ہے سیدھا۔ فلا تظلموا پر تم ظلم مت کرو، فیہن ان مہینوں میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلوا المشرکین اور لڑو مشرکین سے، کافتاً اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم کافہ جس طرح یہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں اکٹھے ہو کر، وَاعْلَمُوا اور جان لو تم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء پختہ بات ہے، بے شک مؤخر کر دینا، زیادتن یہ زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، بے شک مؤخر کر دینا، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، یہ زیادہ کرنا ہے، زیادتی ہے، فی الکفر کفر میں، یضل بہ گمراہ کیے جاتے ہیں، بہ اس کے ذریعے، اس مؤخر کرنے کے ذریعے، الذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہیں، یحلونہ حلال سمجھتے ہیں، اس مہینے کو، عاماً 1 سال، ویحرمونہ اور حرام سمجھتے ہیں اس مہینے کو، عاماً 1 سال، لیواتوا تاکہ وہ پوری کر لے، عدتہ گنتی، تاکہ وہ پوری کر لے گنتی، ما اس کی حرم اللہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، فیحلوا پس حلال کر لیتے ہیں، ما اس چیز کو، حرم اللہ جو اللہ نے حرام کیا ہے، زینہ مزین کی گئی ہے، لہم ان کے لیے، مزین کر دی گئی ہے، لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، بس مختصر سی تفسیر سن لیں۔ دیکھیں سورت کے شروع میں اعلان برات ہوا تھا، ٹھیک ہے، سورت کے شروع میں اعلان برات ہوا تھا، اور مشرکین کی ایک قسم کو، بات کو توجہ سے سنیں، مشرکین کی ایک قسم کو حرمت والے مہینے کے ختم ہونے تک مہلت تھی، ٹھیک ہے، اعلان برات سورت کی شروع میں ہوا، اور اس میں مشرکین کی ایک قسم کو حرمت والے مہینے کے ختم ہونے ساتھ ہی مہلت ختم، ٹھیک ہے، یہ عرب پرست جو لوگ، عرب پرست جو مشرکین تھے، اسی مناسبت سے، اسی صورت میں یہ بات بیان ہوئی نا، تو اسی مناسبت سے ان بت پرستوں کی ایک نامعقول رسم کی تردید کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سن لیں، سورت کے شروع میں ان بت پرستوں سے اعلان برات اللہ نے کیا، اور ان بت پرستوں کے ایک قسم کو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو ہی یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو تمہارے لیے مہلت ختم ہے۔ اب اسی مناسبت سے ان بت پرستوں میں ایک غیر معقول رسم تھی، ٹھیک ہے، یہ بات اسی مناسبت سے چل رہی ہے
انہی بت پرستوں میں ایک غیر معقول رسم تھی جس کی اللہ رب العزت ان آیات میں تردید فرما رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں وہ رسم کیا تھی. اللہ رب العزت نے یہ نظام چلایا ہے سال کا, تو یہ 12 مہینے, ٹھیک ہے, دین کے اعمال کا بھی تعلق انہی 12 چاند کے لحاظ سے انہی 12 مہینوں کے ساتھ ہے. ہماری دنیاوی نظام جتنا بھی ہے انہی 12 مہینوں کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان 12 مہینے میں, اور یہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے تھے, عزت والے, حرمت والے. ان 4 مہینوں میں لڑائی کی ممانعت تھی, اور یہ ممانعت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع تھی. ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دور تک اور کچھ آگے, یہ ان مہینوں کی کیا تھی, حرمت تھی کہ اس میں لڑائی نہیں کرنے. یہ 4 مہینے محترم ہیں. اب یہ جو 4 مہینے کون سے تھے, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب, ان 4 مہینوں میں لڑائی حرام ہے, ممانعت ہے اس کی, ناجائز ہے. اب یہ جو عرب کے بت پرست تھے یہ تو نام ابراہیم علیہ السلام کا لیتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے, پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے, لیکن جوں وقت گزرتا رہا یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. یہ عرب کے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوئے. بت پرستی کرتے کرتے انہوں نے وہ ملت ابراہیمی کو کافی پیچھے چھوڑ دیا, لیکن مشرک تھے, شرک کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ان 4 مہینوں کے ادب و احترام کرتے تھے اور اس میں لڑائی نہیں کرتے تھے. باوجود یہ کہ مشرک تھے, شرک میں اعلیٰ درجے کے تھے, آپ کو ملت ابراہیمی کا بھی کہتے تھے, لیکن ان 4 مہینوں کی جو اللہ نے حکم ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا تھا, یہ 4 مہینے محترم ہے, اس کی ادب و احترام پھر بھی کرتے تھے. رفتہ رفتہ پھر ان 4 مہینوں میں لڑائی نہ کرنا ان 4 مہینوں میں لڑائی نہ کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا. لڑاکا قوم تھی, ہر دوسرے دن ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, لیکن آگے پھر ہوتا اس طرح تھا کہ 3 مہینے اکٹھے آ رہے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم. اب 3 مہینے صبر کرنا, لڑائی نہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ان کے لیے کافی دشوار تھی. تو اس دشواری سے نکلنے کے لیے ان لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کیا. وہ یہ کیا کہ جب لڑائی ان کی ہوتی نا کہ اب تو لڑائی کرنی ہے دشمن کے ساتھ, تو پھر یہ اس طرح کہتے تھے کہ اس طرح کرتے ہیں, یہ جو محرم کا مہینہ ہے نا یہ آگے لے جاتے ہیں پہلے. اب یہ سفر کا مہینہ ہے, محرم کے مہینے کو کیا کہتے تھے, یہ سفر کا مہینہ ہے, اور محرم کا مہینہ سفر کے مہینے میں ہے. ٹھیک ہے, تو بس اس میں لڑائی جائز قرار دے کر لڑائی شروع کر دیتے. ٹھیک ہے, ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا. دوسرا یہ کہتے تھے چلو محرم کا ہی مہینہ ہے, لیکن وہ جو محرم کی حرمت ہے وہ سفر میں چلی گئی ہے. محرم کی حرمت کس میں چلی گئی ہے, سفر میں. یہ اسی طریقے سے اپنے لیے لڑائی کو جائز قرار دینے کے لیے اس طرح کرتے تھے. یا ہم اس مہینے کو آگے لے جایا کرتے تھے کہ چلو اس سال جو ہے چاند کے لحاظ سے محرم کا مہینہ ابتدا شروع ہوتا ہے نا, اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. تو جب محرم کا مہینہ آتا تو کہتے تھے نہیں, اس سال جو ہے جو سال شروع ہوگا وہ سفر کے مہینے سے شروع ہوگا اپنے لیے بس. یا کہتے تھے کہ اس سال جو ہے وہ حرمت جو ہے وہ محرم کی سفر میں چلی گئی اور سفر کی. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کو کہتے ہیں نسی. یہ مہینوں میں آگے پیچھے کرنا, اس کو مؤخر اور مقدم کرنا, آگے پیچھے مہینوں کرنا, اس کو نسی کہتے ہیں. اسی طرح جب حج آتا تھا, حج بھی مختلف موسموں میں آتا ہے, تو جب حج آتا تھا تو حج میں تو دنیا ساری آتی تھی, تجارت بڑی ہوتی تھی. تو جب دیکھتے تھے یار یہ مہینہ تجارت والا نہیں ہے, تو کہتے تھے یار حج اس دفعہ جو ہے ذی الحجہ آگے چلا گیا. جس موقع پر دیکھتے تھے اب یہ موسم تجارت والا ہے, بڑے دنیا آئے گی, کہتے تھے اس سال جو ہے وہ ذی الحجہ جو ہے وہ ذی الحجہ کو آگے 2 مہینے آگے کر دیتے تھے. یہ ذی الحجہ فلانے مہینے میں آئے گا اور پھر ہم ذی الحجہ میں حج کریں گے. یہ والا جو ذی الحجہ ہے یہ ذی الحجہ نہیں ہے. تو پھر آگے 2-3 مہینے کر کے اب دیکھتے تھے موسم اور حالات ٹھیک ہیں اور بڑی دنیا آئے گی ابھی, اس لیے تجارت میں کافی نفع ہو گیا, تو کہتے تھے ذی الحجہ آگے چلا گیا. ٹھیک ہے, اس کو کبیسہ بھی کہتے ہیں, اور یہ جو دوسرا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, نسی.
اور میں نے جمعے میں بیان کیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج نہیں کیا. حج کیوں نہیں کیا؟ کہ مہینہ ہی وہ جو مہینہ انہوں نے رد و بدل کیے تھے نا، وہ مہینہ ہی ذی الحجہ کا آ ہی نہیں رہا تھا. اللہ کو تو پتہ تھا، تو اس لیے اگلے سال وہ مکمل وہ مہینہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ جس سال حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا نا حج کا امیر بنا کر، اور پورے صحابہ کو بھیجا تھا کچھ قافلہ دے کر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اس لیے نہیں گئے کہ وہ مہینہ وہ مشرکین نے اتنی رد و بدل کی تھی کہ وہ اصل میں وہ مہینہ حج کا نہیں تھا. اگلے سال جا کر وہ اصل مہینہ ذی الحجہ کا حج میں آ رہا، اس لیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال کیا. اللہ فرماتے ان عدت الشہور، بے شک گنتی مہینوں کی، پختہ بات ہے مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کے ہاں 12 شہرن 12 مہینے ہیں اللہ کے ہاں، 12 مہینے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں جو ہے وہ گنتی جو مہینوں کی ہے وہ کتنے ہیں؟ 12 مہینوں. سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہے، اور مہینے کتنے ہیں؟ ٹوٹل 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے. اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے جو ہیں عزت والے ہیں، محترم ہیں. ٹھیک ہے، آگے آئے گا یہ حکم پھر منسوخ ہو گیا تھا. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے، سادہ تقاضا ہے. ٹھیک ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ظلم نہ کرو فیہن، ان مہینوں میں، انفسکم اپنی جانوں پر. ٹھیک ہے، ظلم مت کرو، اس آیت کو سمجھو، ظلم مت کرو اس مہینوں میں اپنی جانوں پر. کیا مطلب ہے؟ کہ حلال کو جب حرام کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک حلال چیز کو ایک بندہ حرام سمجھ کے کرتا ہے تو وہ اس کا پھر بھی گناہ تھوڑا ہے. ایک بندہ اس کو حلال کو حرام کر دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اور گناہ کا ارتکاب کرنا کیا ہے؟ اپنے جان پر ظلم ہے، کیونکہ کل اس نے اپنا حساب کتاب دینا ہے. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی کر دیا کہ جس طرح اس میں لڑائی کی ممانعت ہے اور ان چیزوں ادب والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، عزت والا، تو اس میں زیادہ تر عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو یاد زیادہ کرنا چاہیے. فرمایا فلا تظلموا، پر ظلم نہ کرو فیہن ان مہینوں میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلوا المشرکین اور لڑو مشرکین سے، کافتن اکٹھے سارے، کما یقاتلونکم کافہ جس طرح وہ سارے تم سے اکٹھے، وہ جس طرح اکٹھے تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر لڑو. وَاعْلَمُوا اور جان لو تم ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. انما النسیء، پختہ بات ہے نسیء مؤخر کر دینا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادتن یہ زیادتی ہے فی الکفر، کفر میں. ٹھیک ہے، ایک تو کفر ہے، اب کفر میں مزید آگے کفر یہ ہے کہ اللہ کے حلال چیز کو حرام کر دینا، یہ اور زیادہ زیادتی ہے کفر میں. فرمایا مہینوں کو مقدم اور متاخر کرنا یہ زیادتی ہے فی الکفر، کفر میں. اور یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کرتا ہے اللہ بھی اس مؤخر کرنے کے ساتھ، الذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہیں، مزید گمراہ ہوتے جاتے ہیں. یحلونہ وہ حلال سمجھتے ہیں اس مہینے کو، عاماً ایک سال حلال سمجھتے ہیں. ویحرمونہ اور حرام سمجھتے ہیں اس مہینے کو، عاماً ایک سال. ٹھیک ہے، لیواتیو تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں، تاکہ وہ پوری کر لیں عدت گنتی، ما اس کی حرم اللہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، بس کسی طریقے سے وہ 4 مہینوں کی ہم گنتی پوری کر لیں، باقی وہ گنتی ان کی اپنی ہوتی تھی. اس سال مہینہ محترم جو ہے وہ سفر میں ہوگا، آگے جو ہے ربیع الاول میں ہوگا، بس کہتے تھے گنتی پوری کر لو، 4 مہینوں کی گنتی. تو اللہ فرماتے ہیں لیوات تاکہ وہ پوری کر لے عدت گنتی، ما اس کی حرم اللہ جو اللہ نے حرام کی. فیحلوا پس حلال کر لیتے تھے، ما اس چیز کو حرم اللہ جو اللہ نے حرام کی ہے. ٹھیک ہے، اس تبدیلی کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ اس ترتیب کو بدلنے کے ساتھ کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ترتیب کو بدلنے سے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو وہ حلال قرار دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک حرام چیز کو حلال قرار دینا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں زین لہم سوء اعمالہم، مزین کیا گیا لہم ان کے لیے سوء اعمالہم ان کے برے اعمال. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ
کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔